قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے گواہی اور اقرار سے خدا کی عبادت، ورشپنگ گاڈ بائی ٹیسٹیمنی اینڈ کنفیشن۔ عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ گواہی سے مراد ہے کسی شخص، بات، معاملے یا واقعے کی بابت اپنے علم، مشاہدے اور تجربے کا سر عام بیان کرنا۔ عدالتوں میں گواہیاں ہوتی ہیں۔ کسی معاملے میں جھگڑا پیدا ہو جائے، کیس چل رہا ہو تو پھر گواہی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی گواہ کھڑا کیا جاتا ہے کسی شخص کی حمایت میں یا اس کی مخالفت میں، کسی معاملے کی حمایت میں یا اس کی مخالفت میں۔ اور جو گواہ ہوتا ہے وہ اس کے علم میں جو باتیں ہوتی ہیں، اس نے جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ سنا ہے، جو سمجھا ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ اس زندگی میں جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کے بارے میں گواہی ہو سکتی ہے، انسانوں سے لے کے چیزوں تک کے بارے میں۔ تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں، کسی بات، کسی چیز کے بارے میں جو کچھ ہمیں علم ہے وہ بتانا، یا جو کچھ ہم نے دیکھا سنا ہے اسے آبزرویشن یا مشاہدہ کہتے ہیں، وہ بتانا، یا ایکسپیرینس، اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا، یہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، یہ چیز بڑی اچھی ہے، یا یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اپنا تجربہ بھی بیان کرنا، یہ گواہی ہوتی ہے۔ عام طور پہ ایسا سمجھا جاتا ہے، لیکن جب ہم اسے دینی معنوں میں، ان ریلیجیس سینس، ایمانی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ گواہی کیا ہے، تو اس سے مراد ہے خدا کی بابت اپنے ایمان اور عقائد کا سر عام بیان کرنا یا عملی اظہار کرنا۔ سر عام بیان کرنا، پبلک کنفیشن، پبلک ٹیسٹیمنی، خدا پر ایمان اور ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں بیان کرنا، بتانا لوگوں کو، اور پھر عمل کر کے اظہار بھی کرنا، صرف منہ سے نہیں، کام بھی ایسے کرنے جس سے ظاہر ہو۔ خدا یسوع مسیح نے جس کوڑی کو صاف کیا اس سے کہا کہ تو کہاں جا، ہیکل میں، اور وہاں کیا کر، نظر گزران، تاکہ گواہی ہو۔ عمل کر، کسی سے کہنا کچھ نہیں، تو اپنا آپ کاہن کو دکھانا، وہ کہے گا تو صاف ہو گیا، نظر پیش کر دینا، ساری دنیا کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنے پاک ہونے کی قربانی دے رہا ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں، عمل کر کے دکھا، گواہی ہو گئی ہے۔ تو دینی معاملات میں، دینی اعتبار سے گواہی یہ ہے کہ ہم خدا کی بابت اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بیان کریں۔ کیسے؟ سر عام، زبان سے بیان کرنا اور عمل کر کے بھی دکھانا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم واقعی ایمان رکھتے ہیں۔ اور خدا کی ہستی، خدا کی ذات، اس کی صفات، اس کی خوبیاں، اس کا اختیار، اس کی قدرت اور کلام کا سر عام بیان کرنا۔ خدا کیسا ہے، کون ہے؟ ہم ایمان رکھتے ہیں خدا باپ پر، خداوند یسوع مسیح پر، خدا پاک روح پر۔ یہ اس کی ذات ہے، اس کی خوبیاں کیسی ہیں، اس کی اختیار، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کا کلام کیسا ہے، اس کے بارے میں جب ہم بیان کرتے ہیں تو یہ بھی گواہی دینا ہے۔ عام طور پہ دوسرے مذہب کے لوگ جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ کلمہ کیا ہے آپ کا، تو وہ پوچھتے ہیں آپ کے ایمان کا بیان کیا ہے، آپ کا کنفیشن آف فیتھ کیا ہے، کس بات پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ہمارا کلمہ ہم سب نے مل کے پڑھا ابھی، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، اور پھر وہاں سے شروع کر کے سارا، یہ ہے ہمارا کلمہ، یہ ہے ہمارے شہادہ، یہ ہے ہمارے ایمان کی گواہی۔ ہم کون ہیں، کس پر ایمان رکھتے ہیں، کیسا ایمان رکھتے ہیں، وہ خدا کیسا ہے، اس کی صفتیں، اس کی قدرتیں، اس کا کلام کیسا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی یا دوسروں کی زندگی میں خدا نے جو جو کام کیے ہوئے ہیں ان کا بھی بیان کرنا، سر عام بیان کرنا، یہ بھی گواہی ہے۔ خدا نے میرے لیے کیا کام کیے ہیں، خدا نے میرے گھر میں کیا کام کیے ہیں، خدا نے اس شخص کی زندگی میں کیا کام کیے ہیں، یہ بتانا، یہ ہے گواہی۔
ہم اس معاملے میں تھوڑے سست ہیں. جماعت کے ساتھ مل کے ہم اقرار تو پڑھ لیتے ہیں, کلمہ پڑھ دیتے ہیں, شہادت کنفیشن ہم کر دیتے ہیں, اپنے ایمان کا اقرار کر لیتے ہیں جماعت کے ساتھ مل کر. حالانکہ ہر ایک شخص کو زبانی آنا چاہیے اور سمجھ کے ساتھ اس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے بارے میں ہم اب بطور کلیسیا تعلیم پا چکے ہیں اور یوٹیوب پہ پوری سیریز ہے اس کی, پیغامات کی, تعلیم کی, اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ہم نے باقاعدہ طور پہ اپنے ایمان کے اقرار کو لفظ بلفظ سیکھا ہوا ہے. وہ تعلیم ساری یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, یوٹیوب چینل پہ. ہر ایک کو سمجھ ہونی چاہیے اپنے ایمان کی, اس کے اقرار کی. لیکن یہ جو حصہ ہے نا, خدا کے کاموں کی گواہی, کہ خدا نے میری زندگی میں کیا کام کیا, یا میرے کسی عزیز یا دوست یا میری کلیسیا یا میری پہچان کے لوگوں کی زندگی میں کیسے کیسے کام کیے ہیں, اس معاملے میں ہم تھوڑے کمزور ہیں. ہم بتاتے ہی نہیں. بیمار ہوں گے پرچی آ جائے گی, فون آ جائے گا, میسج آ جائے گا, لیکن ٹھیک ہونے کا کوئی نہیں بتائے گا. مشکل پریشانی ہے, اس کے بارے میں خبریں آ جائیں گی, بہت پریشانی ہے, بہت تکلیف ہے, بہت دکھ ہے, دعائیں کریں ہمارے لیے, ہو جائیں گی. مسئلہ ٹھیک ہو گیا, یہ بتانے کوئی نہیں آئے گا. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہماری زندگی میں خدا نے کیا کیا کام کیے ہوئے ہیں. سب سے بڑا کام, آج صبح اٹھے, زندہ ہو, پیسے دیے تھے آج کی زندگی کے, رجسٹری کروائی تھے آج کے دن کی. خدا نے یہی بڑی نیکی کی ہے ہمارے اوپر کہ ہم زندہ ہیں. ان سے پوچھو جو ہسپتال میں وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں اور جس کو پاکستان میں ہر دن کا 25 سے 30 ہزار روپیہ دینا پڑتا ہے صرف مصنوعی سانس لینے کے لیے. بٹن اٹھا دو, وہ بندہ ختم. صرف مشین کے ذریعے سلنڈر سے ہوا دی جا رہی ہے 25-30 ہزار ایک دن کا, اور ہم بالکل فری میں سانس لے رہے ہیں. کتنے کتنے کام خدا نے ہماری زندگی میں کیے ہیں, ہمیں ان کی گواہی دینی چاہیے. ان کی گواہی بنتی ہے, ان کا سرعام بیان کرنا چاہیے کہ خدا نے میری زندگی میں کیا کام کیا ہے. میں گناہ گار تھا, خدا نے مجھے نجات دے دی. میں خدا کا دشمن تھا, اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا. میں موت کا حقدار تھا, لیکن اس نے مجھے زندگی دے دی ہے. میں پاتال کی گہرائیوں میں پھینکے جانے کے لائق تھا, لیکن اس نے اپنے بیٹے کے خون کے وسیلے مجھے آسمان کی بلندیوں پہ تختوں پر بٹھانے کا وعدہ کر دیا ہے. یہ ہے میری زندگی میں اس کا کام. کئی بار بیمار تھے, خدا نے شفا دی, یہ تو بہت معمولی باتیں ہیں. جیب میں پیسہ نہیں تھا, خدا نے آج کے دن تک سلامت رکھا ہے اور کھلا کے سلایا ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جو سب سے بڑی بات ہماری زندگی میں کی وہ یہ ہے کہ ہمیں نجات دے دی, موت سے نکال کے زندگی میں لے آیا ہے, اور اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے, اور آسمان پر تختوں پر بٹھائے گا اور کہتا ہے کہ تم قوموں کا انصاف کرو گے. کوئی سوچے کہ میرے پاس تو گواہی نہیں, یہی گواہی بڑی ہے کہ میں کون تھا, خدا نے مجھے کیا بنا دیا ہے. میرے گھر میں خدا نے کیا کیا نعمت اور برکت دی ہے. اولاد دی ہے, خاندان دیا ہے, گھر دیا ہے, جو کچھ بھی ہے خدا کا دیا ہوا ہے, اس کی گواہی دینی چاہیے, ضروری ہے. اور پھر جیسے ہی اقرار یا اعتراف لفظ ذہن میں آتا ہے تو وہ یہی ذہن میں آتا ہے کہ جو ہم میں کمزوریاں ہیں, خامیاں ہیں, نقص ہیں, غلطیاں ہیں, گناہ ہیں, بدیاں ہیں, ان کا اقرار یہی ذہن میں آتا ہے نا. لیکن جب دینی طور پر دیکھتے ہیں, ریلیجیس سینس میں, دینی معنوں میں, بائبلی اعتبار سے, تو اقرار سے مراد اپنی حیثیت, گناہوں اور کاموں کا اعتراف یا اعلان کرنا. میں کون ہوں, میری حیثیت کیا ہے, یہ بھی اقرار ہے. میرے گناہ کیا ہیں, میرے کام کیسے ہیں. بائبل بتاتی ہے یہ ساری باتیں اپنے منہ سے کہنا اقرار ہے. ہمیں اقرار کرنا چاہیے. ہاں من لیا میں تے ہاں ڈاڈا بدکار. زبور نویس کہتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں. یوحنا پہلے خط میں بتاتا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم میں گناہ نہیں تو خود کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں. ہم سب گناہ گار ہیں, اور ہم جب اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں سارے گناہ اور ناراضگی سے پاک کرتا ہے. اپنی حیثیت کا اعتراف, اور ہم تو وہ کرتے ہی نہیں.
ہم تو مانتے ہی نہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں کہ ہم میں گناہ ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں کہ ہم میں کمزوریاں ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے کام اچھے ہی نہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بہترین انسان سمجھتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے پاک، نیک، راست باز انسان سمجھتے ہیں۔ لیکن بائبل کیا بتاتی ہے؟ ماننا چاہیے ہمیں۔ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ ضروری ہے، اقرار کرنا ضروری ہے۔ کس چیز کا؟ کہ میں کون ہوں؟ میں انسان ہوں، کمزور ہوں، گناہگار ہوں، سزا کا حقدار ہوں۔ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں خدا کے سامنے پیش ہو سکوں۔ وہ تو پاک ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ مصرف بیٹا جب واپس لوٹ کے گیا تو اس نے کہا میں اس لائق نہیں کہ پھر سے تیرا بیٹا کہلاؤں، میں تیرا اور آسمان کا گناہگار ہوں۔ اقرار، اعتراف، کنفیشن، اپنی ذات کا، اپنی حیثیت کا، اپنی ہستی کا، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، اور یہ بھی ماننا میں گناہگار ہوں، لیکن وہ گناہگار ہوں جس کے گناہ یسوع نے معاف کر دیے۔ اب میں خدا کا بیٹا ہوں۔ یہ اعتراف ہے میرا، یہ میرا اقرار ہے۔ میں تو تھا بہت ہی گناہگار، یسوع کے خون نے کیا مجھ کو پاک۔ یہ بھی ہمارا اعتراف ہے، یہ بھی ہمارا اقرار ہے۔ میں بڑا کمزور تھا، میں بہت پسا ہوا تھا، میں بہت برے حالات میں تھا، خدا نے میرے اوپر رحم کیا اور اب میں ٹھیک ہوں۔ یہ بھی اعتراف ہے، یہ بھی اقرار ہے۔ تو اپنی حیثیت کا، اپنے گناہوں کا اور اپنے کاموں کا اعتراف کرنا۔ کام کون سے؟ جو بھی کرتے ہو، پھر چھپایا تو وہ کام جاتا ہے جو سمجھا جائے کہ غلط ہے۔ چھپاؤ نہیں کبھی کوئی کام اپنا۔ اگر آپ کسی جگہ صفائی کا بھی کام کرتے ہو نا تو بتاؤ کہ میں وہاں کلینر ہوں، صفائی کرنے والا ہوں۔ آپ گناہ نہیں کر رہے، آپ محنت کر رہے ہو، آپ کہیں مزدور ہو، آپ کہیں بوجھ اٹھانے والے ہو، آپ کہیں کسی کے گھر کے کام کرنے والے ہو، کسی کے ڈرائیور ہو، کسی کے گارڈنر ہو، بالکل نہ شرماؤ اس بات سے، کیونکہ خدا نے جو آپ کو روزی کا وسیلہ دیا ہوا ہے، کیوں اس کا انکار کریں؟ اسی سے خاندان چلتا ہے، اسی سے عزت ملی ہوئی ہے، اسی سے گھر بار، گاڑیاں اور ساری اولادیں ہیں، ساری ترقیاں اسی روزگار کی وجہ سے ہیں۔ کیوں شرمانا؟ اعتراف کرو یہ میرا کام ہے، میں یہ کرتا ہوں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ وہ کام بتا نہیں سکتے تو اپنا پیشہ تبدیل کرو، کیونکہ وہ غلط ہے۔ بتانا چاہیے آپ کو کہ میں اس طریقے سے روزی کماتا ہوں۔ اپنے خاندان کو، دوستوں کو، کلیسیا کو پتہ ہونا چاہیے۔ اپنے کام کا اعتراف کرو، شکر گزاری کے ساتھ کرو، اور اگر آپ کو شرم آتی ہے تو دھندا تبدیل کرو، پیشہ تبدیل کرو، کام تبدیل کرو، وہ پیشہ کرو جس کو عزت سے بتا سکو یہ میرا کام ہے۔ بتاؤ اپنے کام، اعتراف کرو، اقرار کرو ان کاموں کا جو آپ کرتے ہو۔ چھپ کے کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے وہ غلط ہے، بتا نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے وہ غلط ہے۔ اعتراف کرو ان کا۔ پولس کہتا ہے میں ستانے والا تھا، میرے ہاتھ خون آلودہ تھے، میں استفنس کے قتل میں شامل تھا، میں مسیحیوں کو مارتا تھا، انہیں قید خانوں میں ڈالتا تھا، ان کی جانیں میرے ہاتھوں پہ ان کا خون ہے۔ لیکن پھر وہ کہتا ہے جب سے میں نے یسوع کو قبول کیا، میں نے توبہ کی ہے، میرے ہاتھ اس خون سے پاک ہو گئے ہیں، میں سب آدمیوں کے خون سے بری ہو گیا ہوں۔ اپنے آپ کا، اپنی حیثیت کا، اپنے گناہوں کا اور اپنے کاموں کا اعلانیہ بیان کرنا، یہ ہے اعتراف، یہ ہے اقرار۔ اور دینی معنوں میں ایک اور پہلو ہے اس کا۔ اقرار سے مراد ہے اپنے خدا کی حیثیت، اس کی قدرت اور اس کے ساتھ اپنے تعلق اور اس پر اپنے ایمان کا اعتراف کرنا۔ اس لیے ہم اپنے گواہی کو، شہادہ کو، شہادت کو، ٹیسٹمنی کو، وٹنس کو اقرار یا کنفیشن بھی کہتے ہیں۔ آؤ ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں،
رسولوں کے عقیدے کے الفاظ میں، یا نقایا کے عقیدے کے الفاظ میں، یا اتھناسیس کے عقیدے کے الفاظ میں۔ اقرار ہے یہ کہ میرا خدا کون ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میرا کس پر ایمان ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ میرا دین کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں میرا ایمان کیا ہے، میں کس ہستی کا ماننے والا، اس کی پرستش کرنے والا ہوں، اس کا حکم ماننے والا ہوں، اس کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر۔ تو اقرار کرتے ہوئے سوچ ہونی چاہیے، میں اقرار کیا کر رہا ہوں، میرا تعلق کس سے ہے، اور میں کر کیا رہا ہوں۔ اقرار میں دو پہلو ہیں، خدا کون ہے، کس کو مانتے ہیں، اس سے تعلق کیا ہے، اور پھر اپنے بارے میں بتانا میں کون ہوں اور میرے کام کیسے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، یہ دو دھاری بلیڈ ہے، دونوں طرف سے خدا کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے، اس سے میرا تعلق کیا ہے، اور اپنے بارے میں بتانا ہے میرے کام کیسے ہیں۔ یہ ہے اقرار۔ تو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ گواہی اور اقرار دونوں عبادت کے حصے بھی ہیں اور عبادت کے طریقے بھی ہیں، عبادتوں میں کیے جاتے ہیں۔ گواہی بھی دی جاتی ہے، اقرار بھی کیا جاتا ہے۔ عبادت میں ایک حصہ ہوتا ہے گواہی کا، ایک حصہ ہوتا ہے اقرار۔ دونوں کو آپ ہم مانی بھی کر لو، عدل بدل بھی کر لو کہ ایک ہی چیز ہے، کوئی بات نہیں، ایک ہی چیز ہے، پھر بھی ہر عبادت میں اس کا حصہ تو ہے۔ ہر عبادت میں یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے خدا کی عبادت کا، کیونکہ اس میں خدا کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس میں خدا کی قدرت بتائی جاتی ہے، خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بتایا جاتا ہے، خدا پر اپنا ایمان اور عقیدہ بتایا جاتا ہے، خدا کی ذات کے بارے میں، اس کے کام اور اس کے کلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور پھر اپنے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ میں کون تھا، کیا ہوں، اور میرے ساتھ کیا ہوا، خدا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میرے کام کیسے ہیں، کیسے تھے اور کیسے ہو گئے۔ یہ سب کچھ بتانا گواہی اور اقرار ہے، اور یہ عبادت میں کیا جاتا ہے، عبادتوں کا حصہ ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی عبادت کی جاتی ہے۔ گواہی دے کر بھی جب ہم خدا کی شان بیان کر رہے ہیں، اس کا نام اونچا کر رہے ہیں، تو عبادت ہے۔ جب اقرار کر رہے ہیں اپنے ایمان کا، خدا کی ہستی کا، اس کی ذات کا، اس کے ساتھ تعلق کا، اور اپنی تبدیلی کا کہ میں گناہگار تھا لیکن اب میں پاک ہوں، خداوند نے مجھے پاک کیا، میری زندگی تبدیل کی ہے، یہ بھی خدا کی عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم گواہی بھی دیں اور اقرار بھی کریں۔ خدا حکم دیتا ہے تم میرے گواہ ہو۔ خداوند یسوع نے بھی کہا نئے عہد نامے میں، جب روح القدس نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ پولوس کو تو خدا نے بلایا ہی اس لیے کہ تجھے گواہ بنا رہا ہوں اپنا۔ جب 12واں رسول یہودا اسکریوتی پھندا لے لیا، اس نے پھانسی لے لی، اس کی جگہ 12ویں کو مقرر کرنا، تو اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں ہی بیان ملتا ہے، رسولوں نے کہا ہم میں سے ایک کو چنتے ہیں جو ہمارے ساتھ اس کے جھوٹنے کا گواہ ہو۔ گواہ ہو۔ خدا چاہتا ہے ہم اس کے گواہ ہوں، خدا چاہتا ہے کہ اس کی گواہی دی جائے۔ خدا خود اتر کے نہیں آتا ہر بندے کو بتانے کے لیے، اس نے ہمیں مقرر کیا ہے کہ تم زمین پر میرے گواہ ہو، تم زمین پر میرا اقرار کرو۔ جو میرا اقرار آدمیوں کے سامنے کرے گا، میں بھی آسمان پر اس کا اقرار کروں گا۔ جو نہیں زمین پر میرا اقرار کرے گا، میں بھی آسمان پر اس کا اقرار نہیں کروں گا۔ حکمن کہتا ہے، اس کی خواہش ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے گواہ بھی ہوں اور ہم اس کا اقرار بھی کریں۔ اور جب ہم عبادت کے دوران گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو خدا کی فرما برداری کرتے ہیں۔ حکم ہے یہ، خدا کے دل کی خواہش ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے گواہ ہوں، گواہی دیں، اس کی ذات کی، اس کی خوبیوں کی، اس کے کاموں کی، اس کے کلام کی، اپنے ساتھ اس کے تعلق کی، ہماری زندگی میں اس کے کام کی گواہی دیں اور اقرار کریں کہ ہم کون ہیں اور خدا نے ہمیں کیا بنا دیا ہے، ہمارے کام کیسے تھے اور اب کیا ہیں۔ یہ خدا کا حکم ہے۔
ہم جب عبادت میں گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم عبادت میں ایمان کا اقرار کرتے ہیں، تو خدا کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں، اس کا حکم پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ ہم عبادت میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم عبادت کے دوران گواہی دے کر بھی اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اس نے خود کہا تم زمین پر میرے گواہ ہوگے۔ اور اعمال 23واں باب 11ویں آیت، اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا خاطر جمع رکھ کہ جیسے تو نے میری بابت یروشلم میں گواہی دی ہے ویسے ہی تجھے روما میں بھی گواہی دینا ہوگا۔ کس نے کہا؟ خداوند نے خود کہا پولس کو کہ تو گھبرا نہیں، جیسے یروشلم میں تو نے میری گواہی دی ہے روم میں بھی تجھے میری گواہی دینی ہوگی۔ یہ خدا چاہتا ہے ہم گواہی بھی دیں۔ جب ہم گواہی دیتے ہیں کلیسیا میں، عبادت میں، تب بھی ہم خدا کا حکم مان رہے ہوتے ہیں۔ سو اقرار کریں گناہوں کا، اقرار کریں ایمان کا، اور گواہی دیں خدا کے کاموں اور قدرت اور کلام کی، اختیار کی، اس کی ذات کی۔ تو یہ سارے دونوں طرح سے خدا کا حکم ہے یہ کہ ہم عبادتوں میں یہ کریں، اور عبادتوں میں ہم گا بجا کر بھی گواہی بھی دیتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں۔ گیت میں ہم نے گایا نا تھوڑی دیر پہلے، میں اپنی کمزوری کو مانتا ہوں سبھی اپنی کمزوریاں، بخش دے اے خدا اپنی شاہزوریاں۔ ہم کبھی کبھی گا کر گواہی دیتے ہیں، جائیں کس کے پاس گناہ گار، یسوع ہے زندگی، رہے گا نام صداتی کر، سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے۔ گایا چاند سورج کی پرستش ہم نہیں کرتے کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا۔ یہ گواہیاں ہیں۔ کبھی اقرار کرتے ہیں فضل نہ لے رہا بخش گناہ سب میرے وانگو فضل رحم کر تو میں یوتے میرے، میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بری آئی مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ ہم گاتے ہوئے بھی گواہی دیتے ہیں گیتوں میں، زبوروں میں، اور اعتراف بھی کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بار بغیر ساز کے ہو، گیتوں کے ذریعے بھی، زبوروں کے ذریعے، روحانی غزلوں کے ذریعے ہم گواہی بھی دیتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ہم دعا کرتے ہوئے بھی گواہی بھی دیتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں خداوند تو ہمارا آسمانی باپ ہے، تو ہی قدرت والا ہے، تو ہی اختیار والا ہے۔ یہ گواہی ہے کہ ہمارا ایمان تجھ خدا پر ہے جو شافی خدا ہے، تجھ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم اس کے کلام کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو ہمیں ساری بیماریوں سے شفا دے گا، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کلام میں سے پڑھتے ہیں کہ خداوند تو پہلے ہی جانتا ہے، تو بھی تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے سامنے بیان کریں، اس لیے ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا میں جب ہم کلام کے الفاظ، خدا کے وعدے، خدا کی قدرت، خدا کی شان، خدا کی خوبیاں بیان کرتے ہیں تو ہم اس کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں دعا کے ذریعے۔ اور جب مانگتے ہیں ہم کمزوروں پر، گناہ گاروں پر رحم کر، خداوند ہم تیرے بغیر کچھ نہیں ہیں، تو یہ اقرار ہو رہا ہوتا ہے۔ خداوند ہم گناہ گار ہیں، اپنے بیٹے کے خون سے دھو کے ہمیں پاک کر دے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ میرے حالات برے ہیں، خداوند میں بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، میرا عزیز کوئی کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، اقرار کرتے ہیں کہ ہم خود سے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اعمال کی کتاب کا باب نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 23 سے، وہ چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس گئے اور جو کچھ سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ان سے کہا تھا بیان کیا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے التجا کی کہ اے مالک تو وہ ہے۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں اے مالک تو وہ ہے، اور آگے ساری دعا میں اس کی قدرت، اس کا اختیار، اپنے حالات اس کے سامنے بیان کر دیے۔ تو دعاؤں میں بھی ہم گواہیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ سو گا بجا کر بھی ہے گواہی اور اقرار، اور دعاؤں کے ذریعے سے بھی ہے گواہی اور اقرار، اور پھر منادی کے ذریعے۔ کلام خدا کی خدمت کے دوران ہم گواہی بھی دیتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں۔ یسایہ باب نمبر 43 اس کی 10ویں آیت، خداوند فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔
تم گواہ ہو اور میرا خادم بھی۔ خدا کا خادم دنیا میں کہیں بھی کوئی خدا کا خادم ہے جو کلام کی خدمت انجام دیتا ہے، جب وہ منادی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے کلام میں سے خدا کی ذات کی، اس کی صفات کی، اس کی قدرت کے، اس کے اختیار، اس کے منصوبوں، ارادوں، اس کے کاموں، اس کے کلام کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ یسوع کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، اس کے کلام کی منادی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے کلام کا کنفیشن یا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ سننے والے اس پہ آمین کہتے ہو، اس پہ سر مار کے کہتے ہو یس یا ہاں کرتے ہو، اسے اپنے دل میں قبول کرتے ہو، یا تالی بجا کر اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہو، تو آپ اس میں رد عمل دیتے ہو، رسپانس دیتے ہو، اس میں شامل ہو کر اس کا اقرار کرتے ہو کہ جو کہا جا رہا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ منادی کے ذریعے بھی ہم گواہی بھی دیتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں۔ کئی ہیں جو کلام سنتے سنتے اپنے حالات میں تبدیلی محسوس کر لیتے ہیں کہ میری جو پریشانی، تکلیف اور مشکل تھی، خداوند نے میری الجھن حل کر دی ہے کلام سنتے ہوئے۔ اور پھر آپ اقرار کرو کہ ہاں مجھے یہ مشکل تھی، خدا نے میری الجھن، میری مشکل، میری کنفیوژن، میرا سارا مسئلہ سمجھا دیا مجھے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کلام میں اس کی خدمت میں گواہی بھی ہے اور اقرار بھی ہے۔ سننے والوں نے گواہی بھی دینی ہے اور اقرار بھی کرنا ہے، میرا اس پر ایمان ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں یا اقرار کرتی ہوں کہ خداوند میری زندگی میں یہ کرے گا۔ پطرس رسول روح القدس سے بھرا ہوا پہلا واز کرتا ہے، اے بھائیو جیسا تم سمجھتے ہو ہم نشے میں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی، اب کلام ہو رہا ہے۔ چوتھے باب میں دعا ہو رہی تھی، دعا میں گواہی ہو رہی تھی اور اقرار ہو رہا تھا۔ یہاں پہ کلام ہو رہا ہے اور کلام کی منادی ہو رہی ہے، یوئیل نبی کا حوالہ دے کے منادی شروع کی گئی ہے، اور پھر آگے کیا کیا اقرار اور گواہی ہے۔ وہ یسوع جسے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی، اسے تم نے، تمہارے بزرگوں نے، تمہارے بڑوں نے اس کو مصلوب کیا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور ہمارے گناہوں کے لیے وہ صلیب پر چڑھا۔ گواہی بھی ہے اور اقرار بھی ہو رہا ہے۔ اور پھر آخر میں جب ان کے دلوں پر چوٹ لگی کلام سننے کے بعد، اعمال 2 باب 37 آیت، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ گواہی بھی ہے اور حکم ہو رہا ہے، توبہ کرو، اپنے گناہوں کو قبول کرو، ان کا اقرار کرو، اعتراف کرو۔ رسپانس کلام کا، کلام میں گواہی ہو رہی ہے، کلام میں اقرار ہو رہا ہے، اور کلام کے جواب میں اقرار ہے اور کلام کے جواب میں گواہی ہے۔ جب کوئی یسوع کو قبول کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی پا لیتا ہے، پہلا یوحنا 5واں باب ہے اور اس کی 10ویں آیت سے، جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے، جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا کے اپنے بیٹے کے حق میں، خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے، ایمان نہیں لایا۔ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ کلام خدا کی منادی کے دوران گواہی اور اقرار دونوں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کلام گواہی ہے، اس کو سننا، قبول کرنا، اس پہ آمین کہنا، اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا، یہ بھی گواہی اور اقرار بن جاتا ہے۔
کیونکہ جب آپ اسے قبول کر لیتے ہو تو پھر آپ کے اندر گواہی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر آپ پہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ بھی گواہی دو کہ میں کون تھا، کس نے مجھ پر رحم کیا، مجھ پر فضل کیا اور مجھے کیا بنا دیا، اب میں کس کا ہوں، میرے کام کیسے ہیں، کیسے تھے اب کیسے ہو گئے ہیں، میرا خدا جس کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ میری زندگی میں اب بھی کیا کیا کر رہا ہے، اور میرا ایمان کیا ہے کہ وہ آئندہ بھی کیا کیا کرے گا۔ یہ ساری باتیں گواہی بھی ہیں، اقرار بھی ہیں، اور یہ ہمیں عبادتوں میں کرنا ہے، عبادت کے طور پہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بھی ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ گواہی اور اقرار کے معاملے میں ہم کمزور ضرور ہیں، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں، بلکہ جان دینے تک بھی وفادار رہنا ہے۔ خداوند یسوع نے کہا جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار نہ کرے گا، میں آسمان پر باپ اور فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار نہیں کروں گا۔ جو زمین پر میرا اقرار کرے گا، میں آسمان پر اس کا اقرار کروں گا۔ جب ہم آسمان پہ جائیں گے، اور گمان کیجیے آپ کسی آفس، بڑے آفس میں، یہاں رائل کورٹ میں چلے جائیں، دروازے پہ سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں جی آپ کون؟ تو آپ کو بتانا پڑتا ہے میرا نام آئزک عنایت ہے، میں کلیسیا کا پاسبان ہوں۔ کام کیا ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ جی کنگ سے ملنا ہے۔ آپ کے پاس دعوت نامہ ہے؟ جی نہیں ہے، ملا تھا لیکن میں نے اسے ضائع کر دیا۔ آپ کے پاس کوئی اندر آنے کا اجازت نامہ، کوئی چیز وہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع اپنے لوگوں کو جو زمین پر اس کا اقرار کریں گے، اس کی گواہی دیں گے، آسمان کی بادشاہی میں وہ سب کو بتائے گا ہٹ جاؤ۔ اسطفنس کی روح کو قبول کرنے کی طرح وہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا آنے دو، میرا ہے۔ اس وقت اگر وہ کہے میں تمہیں نہیں جانتا تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے زمین پر اقرار کرو تو میں آسمان پر تمہارا اقرار کروں گا کہ تم میرے ہو۔ زمین پر انکار کرو گے اس کے اقرار سے ڈرو گے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، تو پھر وہ آسمان پر ہمارا اقرار نہیں کرے گا، وہ ہمیں وہاں داخلے میں قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ مبارک ہیں وہ جو جانیں دیتے ہیں، جو جان دینے تک بھی وفادار رہتے ہیں، وہ زندگی کا تاج پائیں گے۔ آسمان پر ایسی روحیں یوحنا کو دکھائی گئیں، باب نمبر 6 میں اور 20ویں باب میں بھی، کہ جن کے سر کاٹے گئے، جنہیں قتل کیا گیا، کس وجہ سے؟ یسوع کی گواہی دینے کے سبب سے، اس کے کلام کی گواہی دینے کے سبب سے، وہ خداوند کے آرام میں ہوں گے۔ زمین پر اگر ہماری جان چلی بھی جاتی ہے مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے، اس کا اقرار کرنے کی وجہ سے، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اسطفنس کی جان گئی تھی، وہ تخت سے اٹھا تھا اس کی روح کو قبول کرنے کے لیے۔ ہم ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ہر کلام کہتا ہے کہ وہ باپ کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا، لیکن اسطفنس کیا دیکھتا ہے؟ جب وہ مر رہا ہے، میں آسمان کو کھلا اور خداوند کو کھڑا دیکھتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو کر استقبال کرتا ہے ان کا جو ایمان میں قائم رہتے، گواہی اور اقرار پہ قائم رہتے ہیں اور جان تک دے دینے کو تیار رہتے ہیں۔ سو گواہی پہ قائم رہیں، اقرار پہ قائم رہیں، کرتے رہیں، گواہی دیتے رہیں، اقرار کرتے رہیں، عبادت جان کر، عبادت میں بھی اور عبادت کے طور پر بھی۔ خداوند آسمان پر ہمارے لیے گواہی دے گا اور ہمارا اقرار کرے گا۔